الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين العبد المؤيد رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اس بات سے کسی کو انکار نہیں کہ اس دور کے انسان نے مادیات میں حیرت انگیز کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ وہ انسان جو کل دریاؤں کے اور سمندروں کے لہروں سے خوف زدہ ہو کر دریاؤں کے کنارے اپنے بیٹیوں کو لا کر دریا میں ڈالتے تھے، آج اس انسان نے سمندر کے دریاؤں کے گہرائیوں میں جا کر وہاں سے پیٹرول اور دوسری چیزیں نکال رہا ہے۔ یہی انسان جو کل سورج کا، چاند کا پرستش کرتا تھا، آج اس انسان نے چاند پر قدم رکھ کر اور سیارات پر اپنا پرچم لہرانے کے لیے کوششوں میں مصروف ہے۔ یہی انسان جو کل کچھ بھی نہیں سمجھتا تھا، غاروں میں زندگی کرتا تھا، لیکن آج اس انسان نے ٹیکنالوجی میں عجیب و غریب ترقی کی ہے، فضاؤں پر ان کی حکومت ہے، لیکن یہ ترقی اس کو کہاں سے نصیب ہوا؟ عقل کی برکت سے، سائنس کی برکت سے۔ اگر عقل و شعور انسان کے پاس نہ ہوتا تو یہ حیرت انگیز کامیابیاں حاصل نہ کرتا۔ اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ انسان کو جو کچھ مادی دنیا میں ترقی ملی ہے وہ عقل کی برکت سے، اور انسان کی برتری دوسری حیوانات پر بھی عقل کی وجہ سے ہے۔ اگر انسان کے پاس عقل نہ ہو تو وہ انسان نہ صرف حیوان پر افضلیت اور بالائی نہیں رکھتا بلکہ اس سے بدتر اور اذل سمجھا جاتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس انسان نے مادی دنیا میں عقل کے ذریعے عجیب و غریب کامیابیاں حاصل کی۔ عقل کو استعمال کر کے انسان نے
مادیات کو، طبیعت کو مسخر بنایا، لیکن افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ اس انسان نے اس عقل کو معنویات کی خدمت میں استعمال نہیں کیا۔ ہم مغربی معاشرے کی بات نہیں کریں گے، ہم جو خدا منکر معاشرہ ہے، کمیونسٹی دنیا والے ہیں، ہم ان کا بات بھی نہیں کریں گے۔ ہم اسلامی ممالک کی بات کریں گے کہ مسلمانوں نے بھی معنویات میں عقل سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، عوض اس کے کہ یہ انسان، یہ خدا پرست انسان، یہ مسلمان اپنے خواہشات کو عقل کا تابع بنا کر عقل کے برکت سے معنوی دنیا میں عجیب و غریب کامیابیاں حاصل کرتا، اس خدا پرست انسان نے عقل کو خواہشات کا تابع بنا کر اپنے کو خوار و ذلیل کر کے حیوانات سے بھی اپنے آپ کو پست کر دیا۔ درود پڑھیں محمد والے۔ چونکہ یہ عقل صرف مادی دنیا میں ہمارا رہنما نہیں، بلکہ معنوی دنیا میں بھی یہ عقل ہمارا رہنما ہے۔ یہ عقل رسولی باطنی احادیث میں حساب کیا گیا ہے۔ اسی عقل کے مدد کے لیے، اسی عقل کے تعاون کے لیے خدا نے شریعت مقدسہ بھیج دیا، تاکہ یہ عقل اپنے حریف، اپنے دشمن جو نفس امارہ ہے یا بیرونی دوسرے عوامل ہیں، ان کے مقابلے میں عقل تنہا نہ رہی۔ خدا یہ غفور و رحیم و کریم نے اس عقل کی مدد کے لیے شریعت مقدسہ بھیج دیا، تاکہ یہ شریعت عقل کا مددگار رہے، عقل کے لیے ایک معاون رہے۔ لیکن ہم نے عقل کو خواہشات نفسانی کا تابع قرار دے کر اور معنوی دنیا میں ہم روز بروز تنزل پہ جا رہے ہیں۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طریقے سے بعد کے زمانوں کا نقشہ اپنے احادیث میں پیش کیا ہے، یا مولا کائنات نے اپنے خطبوں میں بعد والے آنے والے انسانوں کے کیا مثلا افکار ہوں گے وہ بتائے ہیں۔ یہ اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک حدیث میں سفینۃ البحار میں الزہری حدیث میں نے دیکھا تھا کہ رسول اللہ بزرگوار فرماتے ہیں کہ سیأتی زمان علی الناس، لوگوں پر ایک ایسا زمان آئے گا یفرون من العلماء کما یفر الغنم من الذئب، لوگ علماء سے، علماء با عمل سے، علماء با تقوی سے اس طرح دوری اختیار کریں گے، اس طرح بھاگیں گے جس طرح درندوں سے، بیڑیوں سے یہ بکریاں اور بیڑے ان سے بھاگتے ہیں۔ خوب کیوں یہ لوگ علماء سے بھاگیں گے؟ کیوں؟ واضح ہے، علماء ربانیون، علماء با تقوی، وہ علماء جو صحیح معنوں میں ورثہ انبیاء ہیں، وہ لوگوں کو
انبیاء کی مشن کی طرف دعوت دیں گے، لوگوں کو حق کی طرف بلائیں گے اور لوگوں کی کمزوریوں پر انگلی رکھیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ تم میں یہ غلطی ہے، اس غلطی کو اپنے آپ سے دور کرو، تمہیں یہ کمزوری ہے، یہ اپنے آپ سے دور کرو۔ عموماً نفس انسانی میں یہ ایک خصوصیت ہے کہ اگر آپ مجھے ایک ایسا بات کرے جو میرے خواہشات کے خلاف ہو تو وہ مجھ پر اچھا نہیں لگے گا، اور دور سے میں آپ کو دیکھوں گا تو میں آپ سے راستہ پلٹ کر میں دوسری طرف چلا جاؤں گا۔ شہید مطہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیا وجہ ہے؟ انبیاء علیہ السلام صدہا سال تبلیغ کرتے تھے، مثلا حضرت نوح 9500 سال تبلیغ کرتے ہیں، 950 سال تبلیغ کرتے ہیں، لیکن کتنے ان کی مرید تھے، کتنے اس کے مجلس میں جمع ہوتے تھے، کتنے اس کے مجلس میں نعرے لگاتے تھے، باہ باہ سبحان اللہ کہتے تھے، کتنے؟ انگلیوں پر محدود۔ حضرت عیسیٰ کی ربانی وہ جو حواریون تھی کتنی تھی؟ محدود۔ حضرت ابراہیم کی مخلصین اور مریدین کتنی تھی؟ محدود۔ ہو انبیاء کے مخلصین محدود ہوتے ہیں، لیکن جب مثلا فرض کرو مجلس پڑھتے ہیں، بڑا مجمع ہوتا ہے اور جب ہم تقریر کرتے ہیں تو لوگ نعروں پر نعرے لگاتے ہیں، سبحان اللہ ماشاءاللہ، کیا کہنا۔ انبیاء کے مرید محدود، ہمارے چاہنے والے لامحدود یعنی بے حساب۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی مثال ڈاکٹر کی ہے، طبیب کی ہے۔ طبیب جہاں جاتا ہے مریض کے پاس تو مریض کے خواہشات کو نہیں دیکھتا، مریض کے مصلحت کو دیکھتا ہے۔ مریض چاہتا ہے کہ آپ اس کو خوب مثلا کھلاؤ، ٹھنڈا پانی اس کو دے دو، لیکن طبیب دیکھتا ہے کہ اگر اس کو ہم ٹھنڈا پانی دیں گے، کھانا دیں گے تو یہ اس کے لیے مضر ہے، اب اس کے لیے ٹھنڈا پانی ضرر دیتا ہے، اس کے مصلحت یہ ہے کہ ایک مثلا پیالہ مثلا اس کو قہوہ دیا جائے یا فرض کرو اس کو فلان چیز دیا جائے۔ اب مریض جو چاہتا ہے وہ نہیں دیتا ڈاکٹر وہ دیتا ہے جو مریض کے لیے مفید ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام روحانی طبیب تھے، وہ جاتے تھے، ایک معاشرے میں سود پرستی ہے، لوگ سود کے وبا میں مبتلا ہے، انبیاء آتے تھے اس سود کے ساتھ مبارزہ کرتے تھے۔ ایک جگہ پر بت پرستی تھی، انبیاء آتے تھے بت پرستی کے ساتھ مبارزہ کرتے تھے۔ ایک جگہ خاتون کے حقوق کو پامال کیا جاتا تھا اور ایک خاتون کو انسان تک نہیں سمجھی جاتے تھے اور ان کو زندہ درگور کرتے تھے، تو وہ اس موضوع پر اس معاشرے والوں کے ساتھ مبارزہ کرتے تھے۔ معلوم ہے کہ اگر جو لوگ جس عادت میں مبتلا ہے آپ اس کے عادت کے خلاف بات کریں گے تو وہ آپ سے دور بھاگے گا۔ لیکن آغائے عزیز، ہم جو آپ کے لیے ممبروں پر بیٹھتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اسلام کا مصلحت اس وقت مجھے کس موضوع پر تقریر کرنا ہے، مسلمین کا مصلحت اس وقت کیا ہے میں کیا بات کروں، قرآن مجھ سے کیا چاہتا ہے، اہل بیت مجھ پر کیا فریضہ واجب کرتے ہیں، لوگوں کی مصلحت کس بات میں ہے میں یہ نہیں دیکھتا، میں یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ کس بات پر مجھے واہ واہ اور سبحان اللہ کا نعرہ لگائیں گے، کس بات پر لوگ کہیں گے کہ فلان مقرر شغلہ بیان ہے، وہ فلان ہے، وہ فلان ہے۔ وَإِلَّا
شیعہ عالم ہو یا سنی عالم ہو، جس منبر پر بیٹھتا ہے اگر انہوں نے لوگوں کی خواہشات کا خیال رکھا، خدا و رسول کی خواہشات کا خیال نہیں رکھا، اس منبر پر بیٹھنے کا وہ حقدار نہیں ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے، یہ منبر ہاں جس پر مجلس حسینی کے لیے انسان بیٹھے، یا ایک سنی مسجد میں ایک خطیب جمعہ کا خطبہ اس پر دے دے، یہ منبر اس لیے ہے کہ یہاں پر قرآن کے متعلق کہا جائے، اسلام کے متعلق کہا جائے، مسلمانوں کے مصلحت کے متعلق کہا جائے، سامراج و استعمار کے سازشوں کے ناکام بنانے کے متعلق کہا جائے۔ اگر اس منبر پر خواہ شیعہ امام باری مسجد میں رکھا ہو، خواہ سنی مسجد میں رکھا ہو، اگر اس منبر پر بولنے والے نے کوئی ایسی بات کی جس کے نتیجے میں ایک مسلمان دوسرے کا دشمن بن جائے، مسلمانوں کی درمیان اختلاف پیدا ہو جائے، جھگڑا پیدا ہو جائے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس بولنے والے نے اس منبر کے ساتھ بھی خیانت کیا، مسلمانوں کے ساتھ بھی اس نے خیانت کیا۔ برادر مسلمان، اگر آپ شیعہ ہیں، منبر پر بیٹھتے ہو، میں شیعہ ہوں، ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ فضیلت حاصل ہے کہ ہم اصول میں بھی اور فروع میں بھی اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو امام برحق، امام خلیفہ بلا فاصل منصوص من اللہ سمجھتے ہیں، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں اگر یہ عقیدہ رکھتا ہوں اس منبر پر بیٹھ کر ایسی باتیں کروں، ایسی تقریر کروں جس سے مسلمانوں کے ایک فرقے کے احساسات و جذبات مجروح ہو جائے۔ اگر نے اس قسم کی باتیں کی تو یہ تعلیمات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے سراسر خلاف ورزی ہے، قرآن کی تعلیمات کے خلاف یہ کام ہے۔ قرآن ہمیں کیا کہتے ہیں، وَلَا تَنَازَعُوا، اگر میں ایسا بات کروں جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے درمیان جھگڑا پیدا ہو جائے، نزاع پیدا ہو جائے، تو میں نے اس تقریر کی وجہ سے قرآن کی مخالفت کی، میں نے امام خمینی کی قول کے مطابق مخالفت کی۔ اگر سنی ہے وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مثلا عزاداری وہ لوگ مثلا صحیح نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے، تمہارا یہ عقیدہ ہے، لیکن یہ آپ کو وہی فقہ حنفیہ اپنی سنی مذہب پر ہی آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ منبر پر بیٹھ کر لوگوں کو عزاداری کے خلاف اور عزاداروں کے خلاف اکسا کر ملک میں فتنہ و فساد برپا کرے۔ نہ یہ شیعہ عالم صحیح کہہ رہے، نہ وہ سنی عالم، یہ اپنے مذہب کی تعلیمات کی خلاف ورزی کر رہا ہے، وہ اپنے مذہب کی تعلیمات کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ یہ منبر اس لیے ہے کہ یہاں سے اسلام اور مسلمانوں کے مصلحت کے متعلق بات کی جائے، مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد کے لیے بلایا جائے۔ اگر اس منبر پر اتحاد بین المسلمین کے خلاف بات ہو جائے، اگر اس منبر پر شیعوں میں آپس میں اختلاف کے خلاف بات کی جائے، اتفاق کے خلاف بات کی جائے، مومنین کے درمیان نفاق پھیلایا جائے، تو یہ اس منبر کے ساتھ خیانت ہے۔ درود پڑھی محمد والے تو پیغمبر اکرم فرماتے ہیں سیأتی زمان علی الناس، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آنے والا ہے جس میں لوگ علماء سے اس طرح دوری اختیار کریں گے جس طرح درندوں سے بھیڑ بکریاں مال مویشی دوری اختیار کرتے ہیں۔ یہ کس لیے؟ اس لیے
نہ اس عالم سے جو لوگوں کے خواہشات کے مطابق پر بات کرے، نہ اس منبری سے، اس خطیب سے جو ہمیشہ اپنی تقریر میں معیار لوگوں کی رضایت قرار دے، نہ خدا و رسول امام زمان کی رضایت۔ ان سے لوگ نہیں بھاگیں گے۔ ان علماء سے بھاگیں گے جو حق کی بات کرے، ان علماء سے بھاگیں گے جو لوگوں کی کمزوریوں پر انگلی رکھے اور ان کو بتائے کہ بابا تمہیں یہ غلطی ہے، تمہیں یہ کمزوری ہے، تم اس کمزوری کو نکال دو، تم اس شریعت کے خلاف ورزی کو ترک کرو۔ اگر ہاں واقعاً اس عقل کو معنویات میں بھی استعمال کر لے تو جس طریقے سے مادیات میں اس عقل نے انسان کو بلندیوں تک پہنچایا، معنویات میں بھی یہ عقل انسان کو عروج پر پہنچا سکتا ہے۔ عقل اسلام میں اہمیت رکھتا ہے۔ حدیث ہے خصال شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ میں کہ جب حضرت آدم کو خلقت کیا گیا تو خدا کی طرف سے حضرت جبرائیل کو مأمور کیا گیا کہ ان 3 چیزوں کو لے کر حضرت آدم کے پاس لے جاؤ، عقل، دین اور حیا، اور یہ 3 چیزیں ان پر عرضہ کر لو اور ان سے کہہ دو کہ ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز آپ پسند کر لو، جو چیز تم پسند کرنا چاہتے ہو۔ عقل، دین اور حیا۔ میں نہیں جانتا میرے بھائی اس مجلس میں جو حاضر ہے ان تینوں چیزوں میں سے کون سا چیز اختیار کریں گے، عقل یا دین یا حیا؟ حضرت آدم نے عقل کو اختیار کیا تو حضرت جبرائیل نے حیا اور دین کی طرف خطاب کر کے فرمانے لگے کہ تم دو جاؤ اپنا کام کرو۔ وہ دو کہتے کہ ہم نہیں جا سکتے، ہم مأمور ہیں، جہاں عقل ہوگا وہاں ہم ہوں گے، جہاں عقل ہوگا وہاں دین بھی ہوگا، وہاں حیا بھی ہوگا۔ آج جو ہمارے معاشرے میں یہ بے حیائی آپ دیکھ رہے ہو، یہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ خواتین جو اس قسم کے بے حجابی کے ساتھ، بغیر چادر کے ساتھ سڑکوں پہ آتے ہیں اور ان کے تصاویر روزناموں میں آپ دیکھتے ہو، اور ان کے یہ مثلا حالات، یہ تصاویر مثلا اسلام آباد یا دوسری جگہوں میں جب یہ لوگ مظاہرہ کرتے ہیں یہ آپ دیکھتے ہو۔ اس کا مقصد یہ ہے، یہ تو یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ایجوکیٹڈ ہے، ہم تعلیم یافتہ ہے، ہمارے پاس عقل ہے، لیکن اس حدیث کے مطابق ان بیچاروں کے کھوپڑیوں میں عقل نہیں ہے۔ اگر عقل ہوتا تو ان میں حیا ہوتی۔ یہ جو بے حیائی ان میں آ گئی ہے، یہ دلیل ہے اس بات پر کہ انہوں نے عقل کو نظر انداز کیا ہے اور عقل کو اپنے خواہشات نفسانی کا پیرو قرار دے دیا۔ اگر کسی جگہ آپ دیکھیں گے کہ بے دینی ہے، جس طرح ہمارے معاشرے میں بے دینی آ گئی ہے، خیانت ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، ظلم ہے، یہ جس کو ہم بے دینی کہتے ہیں، یہ دلیل ہے اس بات کا کہ ہمارے معاشرے میں عقل نہیں ہے۔ یہ بڑے بڑے لوگ، خواہ وہ سیاست مدار ہو، خواہ وہ اہل قلم ہو، یہ جو مثلا بے دینی کے مرض میں مبتلا ہے، جھوٹ کا پرواہ نہیں کرتے، دھوکے کا پرواہ نہیں کرتے، ملک کو مثلا فروخت کرتے ہیں، امریکہ اور روس کے ساتھ ساز و باز کرتے ہیں، یہ لوگ، ان کو معلوم ہونا چاہیے
کہ ان کے پاس بھی عقل نہیں ہے، انہوں نے بھی اپنی عقل کو اپنے خواہشات نفسانی کا تابع کرا دی، اب ان کا عقل کام نہیں کرتا۔ اس لیے درود پڑھیں محمد والے محمد۔ عقل ایک بجلی کا مانند ہے، چراغ کا مانند ہے۔ چراغ بجلی اس وقت آپ کو راستہ بتائے گا کہ جب وہ فضا گرد آلود نہ ہو۔ اگر ایک فضا گرد آلود ہو وہاں پر وہ بجلی، وہ چراغ پھر آپ کو راستہ نہیں بتائے گا۔ اب عقل کی مثال چراغ کی مثال ہے۔ اگر آپ نے خواہشات نفسانی، حب دنیا ہے، حب کرسی ہے، حب ریاست ہے، حب مال ہے، یہ مختلف مثلا جو خواہشات ہیں انسان کی، اگر آپ نے اس نفس کو بے لگام کر دیا ہو اور ان خواہشات نے فضا کو گرد آلود کر دیا ہو، تو پھر یہ عقل صحیح راستہ آپ کو نہیں بتا سکتا۔ یہ عقل کا نور کم نور ہو کر پھر اس کے نور سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اور یا اگر یہاں پر شور و غوغا ہو اور فرض کرو میں تقریر کر رہا ہوں، آپ اس وقت میری بات کو سن سکتے ہیں کہ خاموشی ہو، لیکن اگر سب مثلا شور کریں تو پھر آپ میری تقریر کو تو نہیں سنیں گے بلکہ آپ خود اپنی بات کو بھی نہیں سن سکتے۔ اگر یہ عقل کے جو مختلف، یہ نفس کے جو مختلف کارندے ہیں، خواہشات ہیں، یہ شور مچائے، ایک طرف سے آپ میں کوئی غضبیہ، اس نے بغاوت کیا ہے، شور مچا رہا ہے، ایک طرف سے آپ کے وجود کے اندر کوئی شہویت عروج پر ہے، اس نے بغاوت کیا ہے، ایک جگہ پر مثلا فلان و فلان، یہ مختلف قوی جو خدا نے آپ کو دیے ہیں، اگر انہوں نے شور مچانا شروع کیا ہے تو پھر عقل جتنا بھی بلند آواز سے نفس کو کہے گا کہ بابا یہ راستہ ہے، یہ راستہ نہیں ہے، یہ رب روح ہے، یہ تباہ ہو جائیں گے، وہ بیچارہ پھر نہیں سنے گا۔ لذا عقل انسان کے لیے اس وقت کام کر سکتا ہے کہ یہ نفس آپ عقل کا تابع بنا دے، لیکن اگر آپ نے عقل کو نفس کا تابع بنایا، خواہشات نفسانی کا تابع بنا، تو پھر یہ آپ کا عقل تو اندر ہوگا، وہ دماغ جو خدا نے آپ کو دی ہے، لیکن یہ جس طرح ناجیات میں آپ نے اس عقل کو استعمال کر کے آپ کو بلندیوں تک اس عقل نے پہنچایا، معنویات میں اس عقل سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ تھے جو انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں آئے، بظاہر مثلا لوگ ان کو عاقل بھی سمجھتے تھے، لیکن صحیح معنی میں وہ عاقل نہیں تھے، سب چیزیں چھوڑ دیں۔ مثلا کربلا کا واقعہ آپ لے لیں، صحیح معنی میں عاقل مثلا زہیر تھا، اما فرض کرو عمر ابن سعد عاقل نہیں تھا، وہ کوفی میں وہ ایک شخصیت تھا، ایک قبیلے کا مثلا بزرگ تھا، لوگ اس کا احترام بھی کرتے تھے، لیکن عاقل نہیں تھا، اس لیے کہ اس بدبخت پر یہ جو حب ریاست تھا، ہوئی شہویت تھا، یہ اس پر غالب آ گیا، اور اس کے نتیجے میں اس نے اپنے عقل کو برقرار کیا۔ خود اس کا وہ شعر کہ اترک رے ورے منیتی، جب ان کو مہلت دیا گیا کہ کل تک آپ مجھے جواب دے دو،
یا تمہیں امام حسین علیہ السلام کی دشمنی کے لیے جانا پڑے گا، یا اگر آپ نہیں جائیں گے تو ہم نے جو آپ کو مثلا سند دیا ہے کہ رائے ایران مثلا فلان آذربائیجان فلان جگہ جا کر جنگ کرو، اس جنگ کے بعد فلان رائے کی مثلا گورنری آپ کو ملے گا، ہم وہ سند آپ سے چھین لیں گے، وہ رائے کی حکومت اور گورنری آپ کو نہیں ملے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ بندے خدا نے کسی سے مشورہ کیا، کوئی کیا کہا تھا، کوئی کیا کہتا، خود اس نے مفصل اشعار پڑھے، اس اشعار میں انہوں نے اظہار کیا ہے کہ آیا میں رے کو چھوڑ سکتا ہوں، وحالان کہ میرا آرزو رے کے حکومت تک پہنچنا ہے، اگرچہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے راستے سے اس رے کے حکومت تک مجھے پہنچنا کیوں نہ پڑے۔ یہ کیا مسئلہ تھا؟ چونکہ اس بدبخت نے عقل کو برکنار کیا، خواہشات نفسانی کی پیروی کی، اور ان خواہشات نفسانی نے اس کو تباہ و برباد کیا، خسرت دنیا والآخرہ ہو گیا۔ جب شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد کوفہ آئی تو اس نے اس کو کہہ دیا کہ وہ فلان خط مجھے دے دو، کہا وہ مجھ سے گم ہو گیا ہے، کہ نہیں ضرور تو مجھے دے دو، اس لیے کہ اس خط میں انہوں نے اس کو لکھا تھا کہ تم مثلا جو امام حسین علیہ السلام کے قتل کے لیے، اور یہ بعد میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں تو مثلا امام حسین علیہ السلام کے قتل کا ذمہ دار نہیں ہوں، ابن زیاد نے مجھے مثلا یہ خط دیا تھا، اس کی وجہ سے میں نے یہ کام کیا ہے۔ کہا نہیں، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا جب تک تو مجھے وہ خط نہ دے دے۔ اور بعد میں بدبخت کو وہ جو دوسرے خطوط وغیرہ تھے وہ بھی ان سے چھین لیے، رے کی گورنری بھی ان کو نہ ملی، اور کوفے کا گندم تو نہ بلکہ جو بھی ان کو نہ کھانا پڑا، اور اپنے بستر پر ذلت کے ساتھ وہ مردار ہو گیا۔ صحیح معنوں میں عاقل کون تھا؟ صحیح معنوں میں عاقل بریر تھا، حور تھا، زہیر تھا۔ دیکھیے زہیر آپ کو معلوم ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے نہیں تھا، خوارج کے جنگ کے بعد امیر المومنین علیہ السلام کی مخالف بن گئی تھی، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے نزدیک نہیں آ رہا تھا۔ جب حج انہوں نے انجام دیا تو فوری طور پر کوفے کی طرف چل پڑے، تو راستے میں ایک جگہ جب امام حسین علیہ السلام کے قافلے کے نزدیک آئے ہیں تو جس جگہ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ ٹھہرتا تھا تو اس سے چند قدم دور یہ اپنا قافلہ اور اپنے خیمے لگاتا تھا، اس لیے کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام سے ان کا آمنا سامنا ہو اور ان سے بات ہو جائے۔ بہرحال ایک جگہ ایسی آئی کہ جہاں پر اس کے لیے چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ امام حسین علیہ السلام کے قریب وہ بھی اپنے خیمے لگائے۔ جب وہ کھانا کھا رہی تھی، امام حسین علیہ السلام کی طرف سے قاصد آ گیا اور انہوں نے یہ پیام دے دیا کہ اے زہیر اجب ابا عبداللہ، امام حسین علیہ السلام نے تجھے بلایا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ شخص کیا جواب دے، نہ ہاں کہہ سکتے نہ اس لیے نہیں کہہ سکتا چونکہ فرزند رسول ہے، فرزند بطول ہے، فرزند حیدر قرار ہے، سید شباب اہل جنت ہے، اصحاب کسا میں سے ہے، اس لیے انکار نہیں کر سکتا۔ ہاں اس لیے نہیں کہتا کہ چونکہ امام حسین علیہ السلام کے پالیسی سے اتفاق نہیں رکھتا تھا، ان کی سیاست کو صحیح نہیں سمجھتا تھا بلکہ وہ دوسرا عقیدہ رکھتا تھا، اب شک و پنج میں مبتلا ہے اور ان کے ہاتھوں میں لقمے یوں رہ گئی، کیا کریں؟ اتنے میں وہ خاتون جس کو خدا نے عقل دیا تھا، بعض خواتین مردوں سے ہزار بار افضل ہے، انہوں نے جب زہیر اور ان کے اصحاب کا یہ حالت دیکھا تو فوری طور پر بول پڑی، اے زہیر کیا ہو گیا تمہیں؟ کون تجھ کو بلا رہا ہے؟ کوئی عام آدمی تجھے نہیں بلا رہا ہے، فرزند رسول امام حسین علیہ السلام تجھے بلا رہا ہے، کیوں خاموش ہے؟ جواب دو کہ ہاں میں آ رہا ہوں۔
زہیر نے بعد ناخواستہ اس قاصد کو کہہ دیا کہ ہاں آپ جا کے میں آ رہا ہوں. زہیر آئے مولا کی خدمت میں. اب یہاں پر امام علیہ السلام اور زہیر کے درمیان خصوصی گفتگو ہوئی. کیا گفتگو ہوا؟ یقیناً مولا نے زہیر کی عقل پر جو خواہشات کا مادیات کا پردہ چھایا ہوا تھا اس پردے کو ہٹایا اور حقائق کو ان کو بتایا. تو وہی زہیر جب اس مجلس سے نکلے، سارے اہل تاریخ یہ لکھتے ہیں کہ جاتے ہوئے اس کے چہرے کا رنگ اور تھا، اور جب مولا کے مجلس سے باہر آتے ہیں تو اس کا رنگ اور تھا، چہرہ نورانی ہوا تھا. آ کر کسی سے بات نہیں کرتا. خود چاہیے تو یہ تھا کہ وہ جلسہ تشکیل دیتی، میٹنگ کرتی اور اپنے اصحاب سے کہتے میرے یہ باتیں ہوئے، اب میں نے یہ فیصلہ. نہیں، بغیر کسی تمہید کے اصحاب کو کہتے کہ ہر کسی کا اپنا اپنا. اب میں نے کوئی اور ارادہ کیا ہے، میں اپنی بیوی کو یہ کہتا ہوں کہ میری طرف سے اس کو طلاق، وہ اپنے والدین کے گھر چلی جائے. میرا اب کسی اور کے ساتھ سودا ہو گیا، تجارت ہو گیا، اب جو ہے میرا راستہ اور ہے، تمہارا راستہ اور. ان کی بیوی مؤمنہ تھی، صاحب عقل تھی. اس نے پھر یہاں پر عقل سے کام لے لیا. کیا کہہ دیا؟ ٹھیک ہے اے زہیر، تو یہ راستہ مبارک ہو، لیکن میں ایک آپ سے خواہش کرتی ہوں یہ کہ قیامت کے دن پھر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرے کہ مجھے بھی اپنی شفاعت میں نہ بھولے. یہ اس کی عقل کی فراست تھی. پھر اسی طرح جب وہ شہید ہو گئے ہیں تو اس کی بیوی کو اطلاع مل گیا کہ امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ شہید ہو گیا ہے، اور ان کی مبارک لاشوں کو ظالموں نے کربلا کے زمین پر بغیر کفن کی یوں چھوڑ دیا ہے. تو اس مؤمنہ نے اپنے غلام کو بلایا اور اس غلام کو ایک کفن دی دیا. اے غلام، چونکہ امام حسین علیہ السلام سردار ہے، آقا ہے، اور ان کے ساتھ دوسری بھی جو اصحاب تھے ان کی بھی قریبی کوئی رشتہ دار ہوگا، سب کو کسی نہ کسی عزیز اور رشتہ دار نے کفن پہنایا ہوگا. چونکہ زہیر کا کوئی نہیں ہوگا، اس کا لاشا بے کفن ہوگا، اس لیے میں تجھے یہ کفن دیتا ہوں کہ جا کر کربلا زہیر پر یہ کفن پہناؤ. تاریخ لکھتے ہیں کہ وہ غلام جب کربلا کے زمین پر آتے ہیں، امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت اور اصحاب کی لاشوں کو بغیر کفنوں کے دیکھتے ہیں تو اس کے دل میں ایک مرتبہ یہ خیال آتا ہے کہ اے غلام، یہ کیسا ممکن ہے؟ آیا یہ انصاف ہے کہ امام حسین علیہ السلام جو زہیر کے مولا اور آغا ہے، اس کا لاش بغیر کفن کی رہے اور زہیر پر کفن پہنایا جائے؟ یہ انصاف نہیں ہے، اس لیے وہ کفن زہیر کو نہیں پہنایا. اللہ لعنت علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم العن أول الظالمين ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعين ولا ذلك. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم على عز الأجل الأكرام وبحسينك يا الله 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 يا حميد بحق محمد ويا آلي بحق علي ويا فاطر بحق فاطمة ويا محسن بحق الحسن ويا قديم الإحسان بحق الحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام. پالنے والے ہمارے اس عزاداری کو قبول فرما. عزاداری سید مظلومان کے ہمیشہ قائم و دائم اور برقرار فرما. قیامت کے دن ہمیں حسین مظلوم کے عزاداروں کی صف میں محشور فرما. پالنے والے محبت اہل بیت جو آپ کی عظیم نعمت ہے، اس نعمت سے ہمیں
کبھی بھی محروم نہ فرما، ہمارے اولادوں کو اس نعمت سے محروم نہ فرما، قیامت کے دن اہل بیت کے ساتھ ہمیں محشور فرما، اسلام اور مسلمانوں کو اتفاق و وحدت عطا فرما، کفر و اہل کفر کو سرنگون فرما، ماننے والے مسلمانوں کے درمیان جو بھی نفاق و اختلاف ڈالتے ہیں، قلم کے ذریعے یا زبان کے ذریعے یا کسی اور افعال و کردار کے ذریعے، اگر قابل ہدایت ہے تو ان کو ہدایت، اگر قابل ہدایت نہیں ہے ان کو نابود فرما، ماننے والے امریکہ اور اسرائیل کو جلد از جلد نابود فرما، انقلاب اسلامی ایران کو پیروزی نہائی عطا فرما، جہاں جہاں پر رضمندگان اسلام، لشکریان اسلام کلمہ حق کے سر بلندی کے لیے جہاد میں مصروف ہے، خواہ افغانستان میں، خواہ لبنان میں، خواہ دنیا کی دوسری خطوں میں، ان کو کامیابی عطا فرما، خصوصاً رضمندگان اسلام جو قدس کے طرف کربلا کے راستے سے بڑھ رہے ہیں، رضمندگان اسلام سپاہیان امام الزمان کو کامیابی عطا فرما، کربلا معلی کا راستہ عاشقان حسین ابن علی علیہ السلام پر جلد از جلد آزاد فرما، رہبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی